الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں ہم جس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے کہ عزلت نشینی اختیار کرنا، خلوت اختیار کرنا، اس کی پسندیدگی کا بیان جب لوگوں میں فساد پیدا ہو جائے، زمانے میں خرابی پیدا ہو جائے اور انسان کو اپنے دین کے معاملے میں فتنے کا اندیشہ ہو اور اس بات کا ڈر ہو کہ کہیں وہ کسی حرام میں یا کسی مشتبہ چیز میں مبتلا نہ ہو جائے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے جو امام صاحب نے سر عنوان بنایا تھا سورہ ذاریات کی آیت کو، اس کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اب پہلی روایت جو انہوں نے نقل کی ہے وہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ایسے بندے سے جو تقی ہو، یعنی متقی ہو، الغنی ہو، جو جس کے اندر بے نیازی ہو، جس کے اندر قناعت ہو، الخفی، اور اس شخص سے محبت کرتا ہے کہ جو چھپا ہوا ہے، مخفی ہے۔ اس حدیث کا جیسے ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بادیہ میں تھے اور وہاں اپنے اونٹوں کے ساتھ تھے، اونٹوں کو چرا رہے تھے۔ تو ان کے صاحبزادے عمر جو ہیں ان کے پاس آئے، اور جب سیدنا سعد نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ میری طرف چلتا ہوا آ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ اعوذ باللہ من شر ھذا الراکب، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس راکب کے شر سے۔ یعنی دیکھا کہ ایک صاحب چلے آ رہے ہیں اپنی سواری پہ، تو ان کو لگا کہ معلوم نہیں کون صاحب ہیں، کوئی دشمن ہے، کوئی نقصان پہنچانے کے لیے آ رہے ہیں، اور جیسا کہ آگے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ دور فتن تھا، دور انتشار تھا، تو انہوں نے اللہ سے پناہ طلب کی کہ میں یہ جو راکب آ رہا ہے معلوم نہیں کس برے ارادے سے آ رہا ہے، کس نیت سے آ رہا ہے، میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ تو پھر وہ جب قریب آیا تو معلوم ہوا کہ بیٹا ہے، تو بیٹے نے اپنے والد سے گلہ کیا کہ انزلت فی ابلک وغنمک وترکت الناس یتنازعون الملک بینہم۔ ابا جان آپ آ گئے ہیں اپنے بھیڑ بکریوں میں اونٹ چرانے کے لیے، اور لوگوں کو آپ نے چھوڑ دیا ہے کہ وہ حکومت کے معاملے میں آپس میں تنازع کر رہے ہیں۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ وہ دور تھا جو انتشار کا دور تھا، اور یہ وہ فنومینا ہے جس کو ہمارے ہاں علماء فرماتے ہیں مشاجرات صحابہ۔ صحابہ کے درمیان بھی تنازع پیدا ہو گیا، اور جو تنازع تھا بنیادی طور پر وہ پولیٹیکل تھا، وہ سیاسی تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے، کئی سال پہلے سے جو فتنے کی آگ جو ہے بھڑکائی جا رہی تھی، اور عبداللہ ابن سبا جو کہ ایک یہودی تھا وہ مسلمان ہوا جھوٹ موٹ کا، اور اس نے آ کر مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی محبت کو جیسے انسٹرومنٹلائز کیا، ایموشنلی لوگوں کو بلیک میل کیا، لوگوں کو ابھارا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا جو کلین تھا، ان کا جو قبیلہ تھا بنو امیہ، اس کے بارے میں طرح طرح کے اسکینڈل اٹھانے شروع کیے، اور پھر ہمیں معلوم ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جو تنازع پیدا ہوا تو لوگ جو ہے وہ دو گروہوں میں بٹ گئے۔
ایک گروہ جو تھا جس کو کہا گیا کہ یہ شیعان عثمان ہیں، اور ایک گروہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ شیعان علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو یہ دور ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے درمیان آپس میں جنگیں ہوئی ہیں۔ تو یہ وہ دور ہے، یہ ایسا دور تھا کہ بہت سے لوگ تھے جنہوں نے اپنے تئیں حالات کا جائزہ لیا معروضی طور پر، اور آئدر اور ہمیں یہاں جانا ہے یا یہاں جانا ہے، ایک فیصلہ کیا، ایک اجتہاد کیا کہ بھئی یہ پارٹی ٹھیک ہے، اس کا موقف صحیح ہے، اصولی ہے، عدل پر مبنی ہے، اور دوسری جو پارٹی ہے وہ زیادتی کر رہی ہے، ظلم کر رہی ہے۔ لیکن ایک طبقہ ایسا بھی تھا صحابہ کا جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نان پارٹیزان تھے، یعنی وہ غیر جانبدار رہے، اور کچھ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جس طرح تھے، انہوں نے بھی یہ رویہ اختیار کیا کہ وہ اپنے گھر میں بند ہو گئے۔ ان کو بھی کئی لوگوں نے پرووک کیا کہ جی آپ کیوں نہیں شامل ہوتے اور آپ کیوں نہیں اس کا حصہ بنتے، جیسے ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ کو حق کا ساتھ دینا چاہیے، یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں دبک کر بیٹھ گئے۔ تو یہاں پر بھی گویا ان کے صاحبزادے یہی ان کو کہنے آئے کہ جی وہاں پر ایک جھگڑا چل رہا ہے باہر، اور ایک اپنے محاورے میں ہم کہیں کہ ایک مارا ماری ہو رہی ہے، اور آپ اپنے آ کر جو ہے بھیڑ بکریوں میں آ کے لگ گئے ہیں اور اونٹوں میں، اور جو ہے اس کو چرانے لگ گئے۔ اس موقع پر انہوں نے کہتے ہیں فضرب سعد فی صدرہ، تو سیدنا سعد نے چونکہ بیٹا تھا نا، جیسے ایک دھپ لگائی ان کے سینے پہ، اور پھر کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اس بندے کو جو التقی ہو، جو الغنی ہو، جو الخفی ہو۔ تو یہ گویا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں۔ اس طرح ہمیں معلوم ہے کہ آج بھی کوئی آدمی کوئی بھی رویہ اختیار کرتا ہے کسی بھی معاملے میں، معاش میں، معیشت میں، اپنی معاشرت میں، اپنی نجی زندگی میں، اپنی اجتماعی زندگی میں، تو وہ اگر وہ اللہ کا بندہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، تو وہ اپنے موقف کے لیے مستدل بناتا ہے، اس کے لیے آپ سمجھ لیں کہ ریفرنٹ بناتا ہے قرآن و سنت کو۔ تو جب ان کے بیٹے نے ان کو گلا دیا تو انہوں نے آگے سے گویا کہا کہ بھئی میں تو اس حدیث پر اس وقت عمل کر رہا ہوں، اور یہاں پر جو اس باب سے متعلق چیز کیا ہے وہ ہے الخفی، میں تو چھپ گیا ہوں، میں تو مخفی ہو گیا ہوں، یعنی گویا وہ آدمی کی جو لائم لائٹ میں نہ ہو، جو نمایاں نہ ہو، جو سامنے نہ ہو، وہ گویا کون ہے؟ وہ خفی ہے۔ اور میں نے اپنے تئیں حالات کا جائزہ لے کر اس موقع پر یہ خیال کیا ہے کہ اس وقت جو پسندیدہ صورت ہے وہ کیا ہے؟ وہ اخفاء کی ہے، وہ چھپنے کی ہے، وہ دائیں بائیں ہونے کی ہے، وہ اس میدان میں کودنے کی نہیں ہے۔ اور یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اس باب میں اس روایت کو لے کر آ رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو خفی ہونا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خلوت اختیار کرے، انسان جو ہے وہ تمدن کو، یا انسان جو آپ کہیں مدنیت ہے، اس کو چھوڑ دے اور تھوڑا پیچھے آئے اور ایسی جگہ پر رہنے لگے کہ جہاں پر لوگ اس کو پہچانتے نہ ہوں، لوگ اس کو جانتے نہ ہوں، وہاں وہ نمایاں نہ ہوں۔ ایک اور حدیث ہے بہت مشہور، ابن ماجہ میں روایت آئی ہے، اس میں فرمایا گیا کہ ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ابرار ہوں، جو نیک ہوں، جو وفا شعار ہوں، الاتقیاء اللہ سے ڈرنے والے ہوں، الاخفیاء جو چھپے رہنے والے ہیں، جو نمایاں نہیں ہوتے۔ جیسے ایک وصف ہماری پرانی کتابوں میں آتا ہے التواضع والخمول، تواضع تو واضح ہے، ہیوملٹی، اور خمول کہتے ہیں گمنامی کو، کہ ایک آدمی شہرت سے بھاگتا ہے، شہرت کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں الاخفیاء بھی وہی لوگ ہیں، وہ لوگ کے جو چھپے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا گیا الذین اذا غابوا لم یفتقدوا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب کہیں مجلس میں نہ ہو، حاضر نہ ہو، تو ان کی کمی محسوس نہیں کی جاتی۔ یعنی ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو میر مجلس ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو نمایاں ہوتے ہیں، ووکل ہوتے ہیں، ایلوکوینٹ ہوتے ہیں، اور جس مجلس میں جاتے ہیں تمام لوگوں کی توجہ اپنی طرف جو ہے وہ کھینچ لیتے ہیں۔ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جس آدمی نے علم اس لیے حاصل کیا
لیصرف بہ وجوہ الناس الیہ، تاکہ تمام لوگوں کے چہرے اس کی طرف پھر جائیں۔ تو یہ ظاہر بات ہے یہ آدمی ریاکار ہے، یہ آدمی شہرت کا خواہاں ہے۔ تو یہاں پر بھی کہا کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کسی مجلس میں ریگولرلی جانے والے ہیں اور وہاں جانا چھوڑ دیں تو ان کی کمی محسوس نہیں کی جاتی، کوئی نوٹس نہیں لیتا کہ فلاں صاحب جو ہے وہ آیا کرتے تھے اب نہیں آئے۔ وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يُدْعَوْا، اور کہا کہ اگر کہیں موجود بھی ہوں تو ان کو بلایا نہیں جاتا، ان کو اہمیت نہیں دی جاتی، ان سے یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ وَلَمْ يُعْرَفُوا، اور نہ ہی ان کو پہچانا جاتا ہے، نہ ان کی معرفت حاصل کی جاتی ہے۔ اور کہا کہ قلوبہم مصابیح الہدا، ان کے دل جو ہے وہ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں۔ اور یخرجون من کل غبراء مظلمہ، اور یہ ہر طرح کی جو فتنے و فساد ہوتے ہیں، دھول ہوتی ہے، اندھیرے ہوتے ہیں، اس سے بچ جاتے ہیں، اس سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو ایک وصف ہے یہ بہت اہم وصف ہے کہ انسان کے اندر یہ آرزو ہو، یہ تمنا ہو کہ لوگ مجھے نہ جانیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک سکیم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو جو ہے وہ نمایاں کر دیتے ہیں، کچھ بندوں کو قبولیت عامہ عطا فرماتے ہیں، لیکن اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں، علیحدگی میں ان سے بات کریں تو وہ کہیں گے کہ بھائی ہمیں یہ سب پسند نہیں ہے، ہم بس اس آزمائش میں ڈالے گئے ہیں۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ آدمی کو ویزیبلٹی پسند نہ ہو۔ جدید دور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس دور کی جو ایتھوس ہے، اس دور کا جو مجموعی مزاج ہے وہ کیا ہے؟ وہ ویزیبلٹی ہے، ویزیبل رہنا۔ اور خاص طور پہ جدید دور میں جو بھی سوشل میڈیا کے جتنے بھی ٹولز ہیں، چاہے وہ فیس بک ہے، چاہے وہ یوٹیوب ہے، چاہے وہ انسٹاگرام ہے، چاہے وہ ٹویٹر ہے، وہ کیا ہے کہ انسان مستقل ویزیبل رہے۔ اسی لیے ایک مفکر نے یہ بات کہی کہ اس دور کا جو سب سے اہم، اس دور کی آپ سمجھ لیں کہ سب سے اہم آلہ کیا ہے، اس دور کا سب سے اہم آلہ جو ہے وہ کیمرہ ہے۔ کیمرے کے ذریعے تصویر سٹل بھی لی جاتی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ موونگ امیجز بھی بنائی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کن لوگوں سے محبت ہے کہ جن کو ذوقاً خفا پسند ہو، جو لائم لائٹ میں نہ آنا چاہتے ہوں، جو نمایاں نہ ہونا چاہتے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث یہاں امام صاحب لے کر آئے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا مگر یہ کہ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ فقال اصحابہ وانت، صحابہ کرام نے ہمت کر کے پوچھا، اے اللہ کے نبی اور آپ نے بھی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعد نبوت زندگی ہے، اور بہت سے لوگ تھے جو مدینہ میں ایمان لائے، تو انہوں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مملکت کے سربراہ کے طور پہ دیکھا، سپاہ سالار کے طور پہ دیکھا، قاضی القضات کے طور پہ دیکھا، ایک جو ہے آپ سمجھ لیں کہ مختلف رولز دیکھے، لیکن یہ رول نہیں دیکھا۔ اور ہو سکتا ہے کہ جو ابتدائی ایمان لانے والے ہیں انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روپ تو نہیں دیکھا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو تاجر تھے نا، جس وقت آپ کی جو ہے وہ بعثت ہوئی ہے 40 برس کی عمر میں، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کسب تھا وہ کیا تھا؟ وہ تجارت تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر آپ جایا کرتے تھے۔ تو پوچھا صحابہ نے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا مگر یہ کہ وہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا، تو اللہ کے نبی آپ بھی؟ فرمایا کہ نعم، میں بھی، کنت ارعاها علی قراریط لاہل مکہ، کہ میں اہل مکہ کے لیے چند درہموں، چند دینار، یا اگر بالکل صحیح ہم اپنے محاورے میں جو ہے اس کا ترجمہ کریں تو میں اہل مکہ کے لیے چند ٹکوں کے عوض ان کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو جو شیپرڈ ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں چرواہے کہ جن کا اپنا مال ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہ بکریاں چراتے ہیں، اور ایک جیسے ملازم لوگ ہوتے ہیں، غلاموں سے بھی یہ کام کروایا جاتا تھا اور خدام سے بھی یہ کروایا جاتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دوسرے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے، اور کہا کہ اہل مکہ اس کے عوض مجھے چند ٹکے دے دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کسی غزوے میں تھے،
تو وہاں پر جو ہے وہ پیلو کا درخت ہے، اس میں سے جو ہے وہ پھول چنے جا رہے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ بھئی اس میں سے جو سیاہ والے ہیں نا وہ چنو، یعنی وہ جو مسواک کا درخت ہوتا ہے اس میں سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ جو سیاہ والے ہیں یہ چنو، یہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں، زیادہ ستھرے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا آپ بھی بکریاں چراتے رہے ہیں، یعنی بکریوں کے لیے اور باقی جانوروں کے لیے پتے وتے جھاڑے جاتے ہیں اس میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں بھی، اور پھر آپ نے یہی بات فرمائی کہ کنتو ارعی الغنم، اور میں بھی جو ہوں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ حل من نبی الا وقد رعاھا، کیا کوئی ایسا نبی بھی ہوا ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں؟ اب یہاں پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ تو اس کو ایک اور حوالے سے لے کر آ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ میں رہتے تھے، لیکن گویا مکہ شہر جیسا کچھ بھی وہ تھا، ام القریٰ، کبھی کبھی آپ وہاں سے نکلا کرتے تھے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو بکریاں جو چرانے کا عمل ہے وہ سبربز میں ہوتا ہے، وہ آس پاس کی جگہوں پہ ہوتا ہے، وہ گھاٹیوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایسی جگہوں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر گھاس واس ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ آبادی ہے اس سے آپ کو نکلنا ہوتا ہے۔ تو امام صاحب اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گویا قبل نبوت کے حوالے سے بھی باہر نکلا کرتے تھے، بادیہ میں جایا کرتے تھے، تمدن سے باہر نکلا کرتے تھے۔ باقی یہ جو بات ہے کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، اس کی کیا حکمت ہے، علماء کرام نے اس کو بیان کیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتح الباری میں اس بات کو بیان کیا کہ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں کہ انبیاء کے بارے میں جو کہا ہے کہ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جیسے امت گویا پوری کیا ہے، وہ گلہ ہے، وہ بھیڑ بکریوں کا گلہ ہے، اور جو پیغمبر ہوتا ہے وہ اس کا چرواہا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال بھی دی ہے وہ یہی دی ہے نا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ایک جو ہے چرواہے کی طرح ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے جو بھی اس کا گلہ ہوگا، جو بھی اس کے ماتحت لوگ ہوں گے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے، اور خود سیدنا مسیح علیہ السلام کی طرف منسوب ہے یہ بات، یعنی بائبل میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں، کہ انہوں نے کہا کہ آئی ایم اے گڈ شیپرڈ، میں جو ہوں بہت اچھا چرواہا ہوں، اور گویا میں تمہاری دیکھ بھال کرتا ہوں۔ پھر اس میں ایک اور چیز کیا ہے کہ اس سے تواضع پیدا ہوتی ہے، پھر کیا ہے کہ رحمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے، یعنی بھیڑ بکریاں جو ہوتی ہیں یہ نازک جانور ہوتے ہیں، ان پہ سختی نہیں کی جاتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو غلظت ہوتی ہے اور تبختر اور تکبر ہوتا ہے یہ اونٹ چرانے والوں میں ہوتا ہے، اونٹ اور گھوڑے چرانے والے، یعنی گھوڑا ایک خوبصورت جانور ہے، اس میں جمال ہے اور وردی جانور ہے، اسی طرح اونٹ جو ہے وہ بہت تند جانور ہوتا ہے، منہ زور جانور ہوتا ہے، تو ویسے بھی مہنگا جانور بھی ہوتا ہے گھوڑا بھی اور اونٹ بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو گھوڑے رکھتے ہیں اور جو اونٹ رکھتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ مالدار لوگ ہوتے ہیں، اور مالدار لوگوں میں تکبر آ جاتا ہے، اور پھر ان جانوروں کو ٹیکل کرنا، ان کی سیاست کرنا، ان کو سدھانا، اس کے لیے پھر غلظت چاہیے، یعنی نرمی سے نہیں ان کو سدھایا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ جو لوگ جو ہے وہ اسی طریقے سے بیل اور جو ہے وہ گھوڑے اور اونٹ چراتے ہیں، ان کے اندر تندی پیدا ہوتی ہے، سختی پیدا ہوتی ہے، قسوت پیدا ہوتی ہے۔ اور آپ نے کہا کہ جو رحمت ہوتی ہے وہ کس کے اندر ہوتی ہے، وہ بھیڑ بکریاں چرانے والوں میں ہوتی ہے۔ تو وہ ایک نازک جانور ہے، تو اس جانور کو ٹیکل کرنا، اس کا دھیان کرنا، اس کے لیے رحمت و شفقت چاہیے، اور یہی تربیت جو ہے وہ پیغمبروں کی جاتی تھی کہ اپنی امت کے لیے ہر نبی جو ہے وہ انتہائی رحیم ہوتا ہے۔ اور پھر چونکہ نازک جانور ہے، ولنریبل ہے، تو پھر کوئی بھیڑیا آ جائے، کوئی شیر آ جائے، کوئی موذی جانور آ جائے تو اس کو اٹھا کر لے جائے یا اس کو چیڑ پھاڑ کے کھا جائے، اب اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ تو جو نبی ہوتا ہے وہ گویا اپنی امت کا نگہبان بھی ہوتا ہے، اور اس کو ہر تکلیف سے، ہر مصیبت سے بچانے والا ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف پہلو ہیں جس کی وجہ سے کہا گیا کہ ہر نبی نے بھیڑ بکریاں چرائی ہیں۔ یہاں پر امام صاحب اس کو اس حوالے سے لے کر آئے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی گویا ابتدائی زندگی ہی سے آپ کے لیے موقع تھا کہ آپ جو ہے وہ تمدنی زندگی سے نکل کر باہر جاتے تھے، اور جیسے علماء نے یہ بھی لکھا ہے نا کہ جس کو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ کلوز ٹو نیچر، کہ انسان جو ہے فطرت سے قریب ہو، یہاں کے معاملات فطری ہوں، اور جس کے اندر جو ہیومن پولوشن ہے وہ شامل نہ ہو، تو یہ پہلو بھی اس کے اندر داخل ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔